اسلام میں عورتوں کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور آج کے دور میں خواتین کو کون سے حقوق دینے کی بات کی جا رہی ہے؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جماعت اسلامی ویمن ونگ کی صدر پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، بہت شکریہ جنت۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خاتون ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، یہ کردار تو خواتین نبھا ہی رہی تھیں، لیکن آج کل خواتین مردوں کے شانہ بشانہ عملی طور پر بھی کام کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلام کی بات کریں تو ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو حقوق دیے، تو کیا بنیادی حقوق خواتین کو فراہم کیے گئے؟ اچھا، آپ کا سوال بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں ویسے تھوڑا سا دین اسلام سے بھی پہلے جانا چاہوں گی، بالکل، کیونکہ اصل میں تو دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا۔ اس میں بہت اہم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں عورت ہی کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اس کو کس طرح سے محفوظ کرو، اور ساتھ بھیجا والدہ نے دیکھنے کے لیے کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، بہن کو۔ آگے کس نے اٹھایا؟ حضرت آسیہ، عورت۔ اچھا، اس کے بعد پناہ کون دیتی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جو جا کے کہتی ہے کہ اپنے والد سے کہ ایسا ہی شخص رکھنا چاہیے جو امانت دار بھی اور قوی بھی ہو۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم رول عورت کا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ، پھر حضرت فاطمہ الزہرا۔ تو دراصل اگر ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جائے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت آج شانہ بشانہ چل رہی ہے، یہ میرا خیال ہے تھوڑی زیادتی ہے۔ اصل میں جتنی ویمن امپاورمنٹ اسلام نے دی ہے، اتنی تو کسی نظام نے بھی نہیں دی۔ اب ہم اس پہ دیکھیں کہ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کو عمارہ کا دن کہا گیا، اور اس کے ساتھ یہ کہ 3 صحابیات وہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں باقاعدہ مال غنیمت ملا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار صحابیات موجود ہیں جو تقریباً تمام غزوات میں موجود ہوتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، پانی پلانا۔ اور جنگ قادسیہ تو جیتی ہی عورت کی وجہ سے گئی کہ جب مجاہدین واپس پلٹے ہیں تو ان خواتین نے خیموں کی چوبیں نکال کر گھوڑوں کی پیٹھوں پر مارا اور مجاہدین کو واپس میدان میں بھیج دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو ہمیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس جرت کے ساتھ لڑی کہ باقاعدہ میدان جنگ میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مرد ہے۔ اور پھر جنگ قادسیہ میں ہی حضرت ابو مہجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں شراب پینے کی جرم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کر دیا تھا، تو اس سے قید سے چھوڑ کر جنگ میں شرکت کی اجازت کس نے دی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ۔ تو عورت کا بہت بڑی اس پورے دین اسلام کے اندر بڑا مقام ہے، اور عورت نے بہت، ایک حدیث کے ساتھ اپنی اس بات کو میں مکمل کرنا چاہوں گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ بیوہ ہو گئی، تو میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا میری خالہ دوران عدت دن کے وقت میں لکڑیاں کاٹ سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، وہ دن کے وقت میں جا کے لکڑیاں کاٹ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے وہ اپنے اخراجات کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، یعنی اس حد تک۔ اور پھر حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی لونڈی بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے صدقہ کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ اگر تم اپنے ننھیال کو دے دیتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ یعنی اس حد تک آج ایک عورت ہمارے معاشرے میں 1 تولہ زیور بھی اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتی۔ مجموعی یہی، حالانکہ زیور اس کی اپنی ملکیت ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ اختیار نہیں رکھتی۔ ہماری ورکنگ ویمن
جو کماتی ہے وہ بھی یہ اختیار نہیں رکھتی کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خرچ کر دے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے، والدین کو دے دے. تو یہاں تک کتنی بڑی بالکل پروفیسر صاحبہ، دین اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے خواتین کو، اور ویسے بھی پوری کائنات کے اندر ہی دیکھ لیں تو بہت بڑا رول ہے. بلکہ اس شعر کے ذریعے سے اگر کہا جائے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات بنائیں تو اس سے سب سمجھ آ جاتا ہے. ذرا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ اسلام میں بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا گیا ہے. یہ کیوں قرار دیا گیا؟ ذرا اس نقطے پر روشنی ڈالیے گا، اس کو ذرا الیبوریٹ کیجیے گا، کھولیے گا ہمارے ناظرین کے لیے، کیا حکمت ہے اور یہ کس طرح سے ہے معاملہ؟ دیکھیے بہت ہی مطلب ایک خوبصورت سا ایک تصور ہے نا کہ بیٹے کے لیے تو ہم یہ سوچتے ہیں بڑھاپے کا سہارا ہوگا، کمائے گا، خرچ کرے گا، جب ہم بیمار ہوں گے تو جو ہم ہاسپٹل گئے تو ہمارا اٹھانا بٹھانا سب. اب تو اس طرح کی صورتحال میں ہم بیٹوں کو غائب اور بیٹیوں کو ہسپتالوں میں پاتے ہیں بالکل والدین کے ساتھ. اور جو لڑکی کا معاملہ ہے اس کا تو اس وقت کی بات جب اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا، جب اسے اس احساس کے ساتھ کہ یہ کسی کی بیوی ہوگی. معاملہ غیرت کا تھا نا عربوں کے ہاں، اس کو غیرت کا معاملہ سمجھا جاتا تھا. تو اس تصور کے ساتھ اس کو زندہ ہی نہیں رہنے دیا جاتا تھا اس وقت میں. آج کی بات نہیں ہے. میں تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، تو میں اکثر یہ جملہ اب کالج کے اندر یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت سے بڑھ کے محسن نسوانیت ہیں. کہ اصل میں آج عورت، کیا یہ اچھی بات، آج عورت زندہ ہے، اس زندگی کا حق اسے ملا، اسے وراثت کا حق ملا، اسے کمانے کا حق ملا، اور اسے ملکیت کا حق ملا، اسے خلا کا حق ملا، اور ماں ہونے کی حیثیت سے باپ سے درجے بڑھ کر اس کو مقام ملا. تو اصل میں بیٹی کو رحمت قرار اس لیے دیا گیا تاکہ بے غرض ہو کر وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور کوئی غرض نہ رکھے، کیونکہ اس کا بدلہ اسے آخرت میں ملے گا. لیکن ایک بیٹی کی اچھی تربیت دراصل پورے معاشرے کی اچھی تربیت ہے. اگر عورت نہ ہوتی، میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں، اگر عورت نہ ہوتی تو کیا معاشرہ جنگل ہوتا؟ عورت کی وجہ سے ہی تو گھر ہے، عورت کی وجہ سے ہی تو خاندان جڑا ہوا ہے، عورت کی وجہ سے ہی تو اس پوری کائنات کے اندر محبت موجود ہے، نرمی موجود ہے، رحمت مکان کو موجود ہے. گھر بنا دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسا کہ آپ نے وراثت کی بات کی، لیکن آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو وراثت میں ان کا حق نہیں دیا جا رہا. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت سخت حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک شخص کے اور اس کے جنت میں جانے میں اتنا فاصلہ ہے کہ بس وہ ایک بالشت بھر کا لفظ استعمال ہوا، بالشت بھر کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوت ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن جاتے ہوئے مرنے سے پہلے اس نے ورثاء کو وراثت سے محروم کر دیا تو وہ جہنمی ہے. تو گویا کہ اتنا شدید حکم ہے. لیکن مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اچھی خاصی ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملیز یہ کام کرتی ہیں، بیٹی کو وراثت سے محروم رکھنے کا کام کرتی ہیں، اور اس میں ایک بڑا وہ تھریٹ ہوتا ہے کہ تمہارا میکا ٹوٹ جائے گا، بھائی ملیں گے نہیں، اور تم کہاں واپس پلٹ کے جاؤ گی. اور ایک اور تھریٹ ہے کہ تم تو جہیز کے نام پہ لے چکی اور تمہیں تو مختلف مواقع پہ بہت دیا گیا، ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو گھروں میں رہنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، حالانکہ آج خواتین شانہ بشانہ اپنی حدود و قیود میں رہتی ہوئی کام کر رہی ہیں. کیا خواتین کو سماجی کاموں میں حصہ لینا چاہیے؟ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ریسرچ آرٹیکل، سیاست حاضرہ میں خواتین کا کردار، معرف جنرل میں چھپا ہے، اور اس میں میں نے بر صغیر کے علماء، عرب علماء اور مصر کے علماء سب کی رائے لکھی ہے. میں بس اس کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. تمام علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عورت سوائے پہلی سیٹ کے صدر یا وزیر اعظم کی، اس کے علاوہ ہر جگہ پہ کام کر سکتی ہے. 3 شرائط ہیں صرف. نمبر 1 کہ جو اللہ نے حدود بیان کی ہیں اس کا خیال رکھے گی. دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل نہیں ہوگی. نمبر 3 یہ کہ اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ جائے گی. بس 3 شرائط کا اگر وہ خیال رکھتی ہے تو ہر طرح کی سماجی
खिदमात वो कर सकती है, ना सिर्फ ये कर सकती है बल्कि अगर करेगी तो उसे अजर मिलेगा। बिल्कुल सही, ये कोड आ गया कि ये 3 शराइत जो हैं जी। इनको जो है ना इन पे अमल दरामद करते हुए करना है। एक इजाफा करना चाहूंगी, जी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मर्द शागिर्दों को भी पढ़ाया करती थी। अच्छा, हाँ। और मैं आपको हैरत होगी इस बात के ऊपर कि कई तकरीबन 25-23 सहाबियात हैं जिन्होंने मर्द सहाबा को तालीम दी और 250 ताबियात हैं जिन्होंने मर्दों को तालीम दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आपके बाद भी ख़वातीन तालीम व तरबियत का काम भी करती थी और बाकी खिदमात भी अंजाम देती थी। लिहाजा ये इस्लाम के ऊपर असल में ये बड़ी गलत किस्म का एक तसव्वुर पाया जाता है कि इस्लाम आएगा, इस्लाम का निज़ाम आएगा तो औरत को बंद कर दिया जाएगा और उसके सारे हुकूक सलब हो जाएंगे। इस तरह का कोई असल कंसेप्ट मौजूद इस्लाम के अंदर नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हुमैरा साहिबा आपके कीमती वक्त का, और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आज जो ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो इस्लाम ने ख़वातीन को किस तरह से एम्पावर किया है और इस वक्त ख़वातीन को कौन से जो राइट्स हैं वो मिलना बहुत ज़रूरी है।